بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے بڑی خبر، یقیناً یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے پاکستان کے لیے کہ جو عید والے دن بھول نگر میں واقع ہوا پاک آرمی اور پنجاب پولیس کے درمیان۔ بہت ہی عجیب قسم کی ویڈیو سامنے آئی، پنجاب پولیس کو بہت مار پڑی پاک فوج کی طرف سے۔ میں پوری ویڈیو تو شاید آپ کو نہیں دکھا سکوں، لیکن کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے دیکھی، اور میں اس کے اوپر کافی سرچ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بالکل ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہ عجیب واقعہ اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم کا جو رد عمل تھا وہ بھی بڑا عجیب قسم کا تھا۔ ایک انوکھے انداز میں ان لوگوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا۔ تحریک لبیک کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، پاک آرمی کی طرف سے، وہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی خبر کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آتی، لیکن مختلف خبروں کو جوڑ کے، ڈاٹس کو جوڑ کے ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یار اس میں دال میں کچھ کالا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا، ایک رپورٹ رکھوں گا جو کافی حد تک حقیقت لگ دیا ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے، وہاں کے متعلقہ رپورٹر کی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے زیادہ آپ نے جس چیز کے اوپر توجہ دینی ہے وہ کیا چیز ہے کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے نا وہ پوری زندگی نہیں بھرتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پاک فوج جس طرح پولیس کے اوپر حملہ کر رہی تھی، جس طرح پولیس کے اوپر غصہ نکال رہی تھی، یہ غور کرنا، جو غصہ نکال رہی تھی، وہ غصے کے پیچھے تلوار یا زخم نہیں ہو سکتا ہے، زبان کا زخم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری مثال میرے پاس موجود ہے کہ ایک فوجی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس کی زبان سے کا دیا ہوا زخم، اس نے اس کو کیسا انجام پایا، اس کو انجام کیا نکلا، اس کا جو اس نے ایک زخم دیا تھا اس کا انجام کیا نکلا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بھول نگر میں جو واقعہ ہوا اس کی جو نیوٹرل سٹوری سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر عوام کیا کہہ رہی ہے وہ رکھوں گا، پھر تحریک لبیک کا کیا عمل ہوا ہے اور یہ خطرناک کیوں ہے اور یہ ایک عجیب واقعہ کیوں ہے، یہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بھول نگر واقعے کی مکمل سٹوری اور ڈراپ سین تھانہ مدرسہ بھول نگر کے SHO رضوان عباس نے چند دن پہلے اپنے تھانے کی حدود میں ایک گھر پر ریڈ کیا اور بغیر خواتین اہلکاروں کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ اس پر متعلقہ گھر کے اہل خانہ شیخ پا ہوئے اور گھر کے افراد نے غیر قانونی ریڈ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو پکڑ کر گھر میں بٹھا لیا اور ویڈیو بنا کر وائرل کی اور بغیر تشدد کیے پولیس والوں کو چھوڑ دیا۔ اس شرمندگی کے بعد پولیس نے پھرتیاں دکھائیں اور بہت سارے افرادوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں پاک فوج کا ایک حاضر سروس SSG کمانڈو بھی شامل تھا۔ پنجاب پولیس کے ضلع افسران نے پیٹی بند بھائی کو سہولت کاری کرتے ہوئے بھول نگر شہر کے حوالات میں منتقل کرا لیا اور تھانہ مدرسہ میں اپنے جوائی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ آج نماز عید کے بعد پاک فوج کی گاڑیاں اس تھانے میں داخل ہوئیں جہاں SHO رضوان عباس کو دکھاوے کے لیے گرفتار رکھا تھا اور تمام سہولت دی جا رہی تھی۔ پاک فوج کے جوانوں کو دیکھتے ہی پولیس اہلکاروں نے پہلے سے بدتمیزی شروع کی، پھر جب پاک فوج کی باقی گاڑیاں اور 1-2 افسران کو دیکھا تو ساری ہوا نکل گئی اور باہر کی جانب دوڑے لگا دی، جو کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فوج اہلکاروں پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا دوڑیں کیوں لگا رہے ہو، پھر اس کے بعد جو ہوا اس کی تصاویر اور ویڈیو سب نے دیکھی، جن پر اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہر بندے کو اپنی اپنی رائے ہے اس واقعے پر۔ بہرحال آپ چونکہ پنجاب پولیس کی طرف سے واقعے کو غلط فہمی کہہ کر اسے مزید اچھالنے سے گریز کرنے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، لہذا پنجاب پولیس کو اپنی روش بدلنا ہوگی اور یہ پاکستانی عوام کو اپنے رویہ اور ملک کو اپنی
जागीर समझकर हुक्मरानी करने के ख्वाब देखना बंद करना होंगे और आइन और कानून पर अमल करना होगा, वगरना अगली बार शायद नुकसान इससे ज्यादा होगा और भुगतना पुलिस को, आला अफसरान को होगा। नादरीन, अगर मेरी जो जाती राय, मैं जो जाती तौर पर समझता हूं, हर आदमी की जो जाती राय होती है वो ख्वाहिश नहीं होती है, वो राय नहीं होती, वो राय होती है कि आदमी के पास कुछ शवायद होते हैं, कुछ उसका तजर्बा होता है, कुछ उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी बुनियाद पर आदमी एक राय देता है। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं ये हूं, तो ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो नाजायज भी हो सकती है। जाती राय के मुताबिक जो मेरा पाक फौज के लिए भी कोई नफरत नहीं है और मैं पाकिस्तानी पुलिस के भी खिलाफ नहीं हूं। आम निजी जिंदगी में मैं कई बार वीडियो भी बनाया हूं कि पाकिस्तान की जो भी पुलिस है उसका माइनस, जो एक मनफी उसका जो रवैया है या उनकी तस्वीर है, वो बहुत ज्यादा वायरल की जाती है, बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, जो बहुत कम होती है। जो उसका मुस्बित पहलू है वो नहीं दिखाया जाता। अब नाज़रीन, सूरत हाल क्या है कि मैं ये समझते हैं कि ये एक गलतफहमी, एक वाकया हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस पुलिस ने अगर उस SSG कमांडो के घर में दावा बोला, ये बताया जा रहा है, लेकिन अगर मैं जाती तौर पर इसके ऊपर जो काम किया है और जो मेरे पास एक और सबूत है, उसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूं कि जो पुलिस है, इस पूरे वाकये को PTI से अलग नहीं किया जा सकता है कि इसमें PTI यूथियों का किरदार नहीं है, इससे अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर अदारे में, चाहे पाक फौज है, चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी अदारा है, सिविलियन है, सरकारी कोई भी है, उसमें हर पार्टी के सपोर्टर होते हैं, हर पार्टी की बहस भी होती है, सपोर्ट भी होती है, इख्तलाफ भी होता है। इसी तरह हर पुलिस में भी है और फौज में भी है। अब इस बात को जहां से रोको, लेकिन इससे पहले जो अवाम की राय है वो मैं आप लोगों के सामने रख दूं। जो तो है PTI वाले, वो तो खुशियां मना रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान के अदारे आपस में लड़ रहे हैं, उनका मकसद पूरा हो रहा है। और जो तरीके लबैक वाले हैं, उनका मिलता जुलता रद्द अमल है, वो एक इंजॉय के तौर पर ले रहे हैं। और अक्सर सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाई लड़ाई पाक फौज और पुलिस की जो लड़ाई है उसमें हम लड़ाई के साथ हैं, यानी कि वो इनको एक न्यूट्रल समझ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो इस जो वाकया हुआ है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट अवाम का रद्द अमल है, वो न्यूट्रल नजर आया कि भाई ये दोनों गलत हैं, दोनों के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। या तो वो ये कह रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, इसमें पुलिस की भी गलती है, फौज की भी गलती है। लेकिन आवाम डिवाइड नहीं है, कोई फौज के साथ खड़ी हो गई, भाई नहीं फौज की गलती नहीं है, या ना भाई पुलिस की गलती नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन नाजरीन, इसमें मैं ये समझता हूं कि जो फितना इमरान खान का है उसको माइनस नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है ना कि जबान का जो जख्म है वो जाने वाला नहीं है, तलवार का जख्म चला जाता है। मुमकिन है, मैं जो वाकया आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं उसको मद्देनजर रखते हुए मुमकिन है कि पुलिस वालों ने उस फौजी अफीसर के घर में, फौजी SSG कमांडो के घर में जाके, हो सकता है कि कोई लफ्जी गोलाबारी की हो, कुछ ताने दिए हों, कुछ ऐसे अल्फाज दोहराए हों जो बर्दाश्त से बाहर हों। और वो जो अल्फाज या वो जो ताने वो किसी शख्सियत के बारे में नहीं होंगे, किसी वैध शख्स के बारे में नहीं होंगे, वो किसी अदारे के बारे में होंगे, जिसकी वजह से पूरा अदारा हरकत में आया और अदारे ने गुस्सा दिखाया। वो इस तरह के, नाजरीन, मैं एक शख्स को जाती तौर पर जानता हूं, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, पर्सनल जानता हूं, नाम तक जानता हूं, घर तक, खानदान तक जानता हूं। वो शख्स आर्मी में मुलाजिम था, नौजवान था, और अल्लाह गवाह है कि मैं उस शख्स की गलती, उसकी सजा, फिर अब मैं जब उसको देखता हूं मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है उसके ऊपर। लेकिन उसने जो गलती की, उस गलती की सजा उसने भुगती। वो पाक आर्मी में था और इमरान खान का सपोर्टर था। पहले जो मैं जिक्र कर गया हूं कि हर अदारे में, हर जगह में, हर सियासी जमात के सपोर्टर हैं। अक्लमंदी की बात यही है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, वहां के असूल, वहां के कानून, वहां के मुताबिक चलना चाहिए। आपकी जो ख्वाहिश है, जिस पार्टी की सपोर्टर, वो अपने दिल में रहनी चाहिए। उसने वहां फौज के अंदर ही रहकर उसने इमरान खान से मोहब्बत का खुल के इजहार किया,
کھل کے اظہار کرنا شاید اس کے لیے اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوا، شاید وہ اس کا اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن عمران خان کی محبت میں جو اس نے جس ادارے سے وہ روٹی کھا رہا ہے، جس ادارے سے وہ اپنے گھر پورے کو چلا رہا ہے، اس ادارے کو اس نے کہا ہے کہ یہ سب غدار ہیں۔ اب دیکھو کس حد تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے کہ جو آدمی جس ادارے میں کام کر رہا ہے، اسی ادارے میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس کو غدار کہہ رہا ہے، اور وہ عمران خان کی محبت دکھا رہا ہے۔ اس کے خلاف کارروائی ہو گئی، کورٹ مارشل ہو گیا، اس کو سزا ہوئی، اس کے اوپر ظلم ہوا، اس کو 3 کپڑوں میں واپس گھر بھیج دی گیا، یا 10 سال اس کی سروس تھی یا 12 سال سروس تھی۔ وہ اب ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اب وہ خاموش رہتا ہے۔ غلطی اس کی کیا تھی کہ عمران خان نے جو عوام کے اندر زہر بھرا ہے نا، وہ زہر نکلتا ہے، اور یقین مانے ناظرین، میری ذاتی رائے ہے، غلط ہو سکتا ہے، اس واقعے کے پیچھے بھی یہی کوئی وجوہات ہوگی۔ پولیس والوں نے وہاں جا کے پاک آرمی کے خلاف کچھ زبان درازی کی ہوگی، ان کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کچھ ڈائلاگ کسے ہوں گے، اور وہ ڈائلاگ سنائے گئے ہوں گے، پھر جا کے پاک آرمی نے اتنا غصہ دکھایا۔ یہ تو میری ہو گئی ذاتی رہی۔ اب یہ انتہائی خطرناک کس لیے ہے ناظرین؟ یہ پاکستان کے 2 اداروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، پاورفل ادارہ پاک فوج ہے، وہ ڈنڈا جائز ہے یا ناجائز ہے، پاور میں ہے، لیکن پہلے تو جو عوام کے اندر نفرت عمران خان نے بھری ہے، 100 سال پاکستان کی فوج حکومت کرتی رہے، عوام کو یعنی کہ تاج محلوں میں بٹھاتی رہے، لیکن عوام کے اندر جو فوج کی نفرت ہے وہ فوج ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ فوج کی ہے، کیونکہ 2-1.5 سال عمران خان کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے زہر اگلتا رہا، اور فوج ہماری تماشے دیکھتی رہی، وقت کا انتظار کرتی رہی۔ جب انجیکٹ کیا گیا زہر عوام کے اندر، پھر جا کر اب اس کو سزا دے رہے ہیں، اب عمران خان کو پھانسی پہ لٹکا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عمران نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ اور خطرناک اب اس لیے ہے کہ پہلے تو عام پبلک تھی، اگر اداروں میں یہ نفرت پیدا ہو گئی، ڈپٹیاں تو سب لوگ کریں گے، حکم تو سب کا چلے گا، جو معتبر ادارہ ہے سب اس کے نیچے وہ کریں گے، لیکن جو دل کی نفرت ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو بات ہے وہ نکالنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اداروں کا جو ٹکرا ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ظاہری صورت میں دیکھو نا، میں ہوں، جو میرے اندر اگر ایک آدمی کے لیے نفرت ہے، میں ظاہری صورت میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، قانونی طور پر کچھ نہیں کرتا ہوں، یا میرا اختیار اتنا نہیں ہے، لیکن جو میرے دل میں نفرت ہے، جب مجھے موقع ملے گا، جب بھی موقع ملے گا، کبھی بھی موقع ملے گا، تو میں وہ موقع ضائع نہیں کروں گا۔ اور ناظرین، اس پاکستان کو موجودہ حالت میں جو لانے والا ہے وہ بے شک عمران خان ہے، اس میں کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے ہمارے دوست، قریبی رشتہ دار وہ ہیں، اس میں ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والا کون ہے؟ صرف عمران خان ہے، اپنی ذات کے لیے۔ اور اگر پاکستان کو اس حال سے نکالنا ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو اس کا حل پی ڈی ایم نہیں ہے جو پاک آرمی پی ڈی ایم میں ڈھونڈ رہی ہے، اس کا حل فیض ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ